ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان اسحاق ڈار صاحب، محترم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، انتہائی قابل احترام جید علماء، مشائخ اعظام، مفتیان کرام، حفاظ کرام، وفاقی وزراء، جنرل آفیسرز اور قابل احترام مہمان گرامی، السلام علیکم۔ جب مارکہ حق ہوا، اس عظیم کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے اور آپ کی تہجد میں اور عشاء میں جو آپ نے پاکستان کی کامیابی کے لیے دعائیں کی، وہ اس بزرگ و برتر نے قبول فرمائیں اور پاکستان کی افواج کی دلیرانہ اور انتہائی جرأت کے ساتھ اس جنگ کو لیڈ کیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، جس جرأت اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اور خدا خوفی اور ایک سپہ سالار کی جو انتہائی جو خصوصیت ہوتی ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے اللہ کے سہارے چل پڑے اور پیچھے نہ دیکھے، یہ وہ جرأت تھی جس نے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم کامیابی دلوائی۔ اور اس سے یقیناً ہماری افواج کے ہر سپاہی اور ہر جرنیل نے، چاہے وہ بری فوج کے ہوں یا فضائی فوج کے ہوں یا بحری فوج کے، ان سب کی اس میں بے مثال اس میں ان کی کاوشیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ امام مسجد بھی ہیں، قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، اور وہ پیغام آپ ممبر رسول سے آپ ہر جمعے کو ہر نماز میں دیتے ہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر یہ جو فرقہ پرستی کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور آج دیکھ لیجئے کہ میں آج بھی کہہ سکتا ہوں ایک درد دل کے ساتھ، اور میں معافی چاہتا ہوں، 100 بار آپ سے معافی چاہوں گا کہ ابھی بھی بعض، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بعض مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں، جید علماء تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، لیکن جو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہ ہمارا حال ہے تو ہم قوم کو کس طرح اکٹھا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں طالب علموں کو آپ حدیث اور قرآن کا آپ درس دیتے ہیں، جدید علوم بھی ان کو سکھا رہے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کہ اس محفل میں سب سے اہم جو بات جو طے ہونی چاہیے کہ جب تک کہ یہ ہم عمومی طور پر قوم کے اندر یکجہتی، اتحاد کی فضا قائم نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات کہ افغانستان سے جو خوارج یہاں پر دہشت گردوں کو بھیج کر بے گناہ پاکستانیوں کا وہ ان کو شہید کر رہی ہے، افواج پاکستان کے افسر اور جوان، عام آدمی، شہری، مائیں، بیٹے، بیٹیاں ہر روز کے پی میں، بلوچستان میں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ میں خود افواج پاکستان کے
जवानों और अफसरों के हमने उनके जनाजे पढ़े। अभी हालिया महीनों में उनके वालिदैन से मुलाकात हुई। मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि उनके चेहरों पर इत्मीनान था और मुझे उन्होंने कहा सिपा सलार को कि हमें हमारे बेटे ने इस मुल्क के लिए जान दी, शहादत का जाम नोश किया, हमें अपने बेटे के ऊपर फ़ख्र है। वो अफसर, वो जवान, वो सिपाही कौम के लाखों करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचा लिया, अपने बच्चों को वो यतीम कर गया। इससे बड़ी कुर्बानी और दुनिया में क्या हो सकती है? अगर इस कुर्बानी की हम तज़हीक करेंगे, इसके ऊपर हम इसका मजाक उड़ाएंगे, तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर करेगा? मैं समझता हूं कि इससे बड़ी पाकिस्तान की और कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। मैं अगली बात ये करना चाहता हूं और वो ये कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान माशी हवाले से उस मकाम पर आ पहुंचा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र की तरफ तेज़ी से गामज़न हुआ चाहते हैं। मैं आपको ये आज बात बताना चाहता हूँ कि अपनी इस मईशत को जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे थी, उसको खुदा ताला के फज़ल व करम से करना अल्लाह ताला की ज़ात ने होता है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है इखलास और मेहनत के साथ। उसको बचाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने मिल के काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज अब वक्त है कि पाकिस्तान को हम माशी तरक्की और खुशहाली के सफ़र की तरफ तेज़ी से ले जाने के लिए जो शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं और दिन रात मेहनत हो रही है, अगर दहशत गर्दी एक तरफ हो और दूसरी तरफ ये काविशें हों तो ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। आग और पानी कभी इकट्ठे हुए? नामुमकिनात में से है। तो इसलिए अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, उसके लिए फिर दहशत गर्दी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। आपके बड़ों ने, अजीम बुजुर्गों ने पाकिस्तान की तारीख में हजरत कायद आज़म का साथ दिया, उलमाए कराम ने उनके साथ साथ चले, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक था। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में पूरा साथ दिया। मगर आज पाकिस्तान बनने के बाद ये तवक्को थी पूरे पाकिस्तान के अवाम को और दुनिया को कि किस तरह करोड़ों लोग हिजरत करके हर चीज़ अपनी पीछे खुदा हाफिज कह के अपने घर बार को, जायदाद को, इस उम्मीद को अपनी आंखों में बसाए कि एक खुदादाद मुल्क पाकिस्तान जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर है, उसमें हम आबाद होंगे और मेहनत, अमानत और दयानत के साथ पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे और आलम इस्लाम नहीं बल्कि दुनिया में पाकिस्तान का एक चर्चा होगा और उसके झंडा सबसे ऊपर लहराएगा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये फ़क्त अमल से है। दिन रात मेहनत करना होगी, खून पसीना बहाना होगा, एक एक पाई बचानी होगी और तब जाकर पाकिस्तान इंशाअल्लाह सही मानों में दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगा और इकबाल और कायद के ख्वाब की ताबीर बनेगा। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज़ मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। और उसमें आप देखेंगे कि कोई कमी नहीं है। इसलिए आज मैं समझता हूँ
کہ پوری قوم کو ان قومی معاملات کے اوپر یکجاں دو قالب ہونا ہوگا. اور آخری بات، اپنی معروضات ختم کرنے سے پہلے، کہ پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا معترف ہے. دشمن ورطہ حیرت میں ہیں اور دوست برادر ممالک ان کے دل باغ باغ ہیں، خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے کہ پاکستان نے نہ صرف ہندوستان کے خلاف معرکہ جیتا اور بڑی عظیم فتح حاصل کی اللہ کے فضل کرم سے، وہ اس کو اپنی عزت اور اپنی فتح سمجھتے ہیں، اور ہر جگہ انہوں نے ہمیں مبارکباد دی. اور پھر یہاں پر افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو میرے بزرگوں اور انتہائی قابل احترام علماء کرام، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ یہ میری کیبنٹ کی ذمہ داری، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فوج کا آپ دفاع کریں جس نے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی اور ازلی دشمن کا وہ شکست دی کہ وہ قیامت تک یاد رکھے گا، قیامت تک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان حوالوں سے بھی آپ کو پوری طرح آگاہی ہونی چاہیے. اور آخر میں اقبال کا شعر کہہ کے ختم کروں گا اپنی بات کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. پاکستان پائندہ باد. خطاب انہوں نے کہا قومی علماء مشائخ کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے پوری قوم کی دعائیں قبول فرمائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کے خلاف جنگ کو جرأت سے لیڈ کیا. مارکہ حق کے بعد پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے. ہر سپاہی نے بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا. پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. قومی علماء مشائخ کانفرنس جو کہ اسلام آباد میں جاری ہے، وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے. قوم میں یکجہتی کی فضا قائم ہونے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہیں. قومی علماء مشائخ کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ترقی و خوشحالی کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ دوست ملکوں نے مارکہ حق میں فتح کو اپنی فتح سمجھ کر مبارکباد دی. افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل برداشت ہے. اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ازلی دشمن کو ایسی شکست دی جسے وہ تا قیامت نہیں بھولے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.